ذمہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رزق دینا میرے ذمہ ہے، محبوب بس آپ کا یہ کام ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ عمل کیجیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہماری طرف سے آپ کو یہ کام ذمہ نہیں لگایا گیا کہ آپ رزق کمانے کے لیے نکلو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ رزق کمانے کے لیے نکلیں، نحن نرزقک، اللہ فرما رہے ہیں میری ذمہ داری ہے، روزی دینا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ذمہ ہے۔ بندے کے ذمہ کیا ہے؟ دوسروں کو نماز کا کہنا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا کہنا، اور خود اس نماز پر مواظبت اختیار کرنا، ہمیشہ اختیار کرنا کہ کسی صورت بھی نماز نہ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا نا، کھلم کھلا منافق، وہ کبھی جماعت سے نماز اس کی رہ جاتی تھی، وگرنہ نماز وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، کھلم کھلا منافق۔ اس وقت کے منافقین بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم جب ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں۔ رسول خدا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا دین اسلام میں ایسے مقام ہے جیسے آپ کے اس جسم کے اندر 4-5 فٹ جسم کے اندر سر کا مقام ہے۔ اگر سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو ختم، قصہ ختم۔ ایسے ہی اگر نماز زندگی سے نکل گئی تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ ستون کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس کے اوپر ساری عمارت کا بوجھ ہو، اس کو ستون کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مسجد میں چلے جائیں، ادھر جب بڑی مسجد ہوتی ہے نا، جس کی چھت بڑی ہوتی ہے، پھر اس کی چھت کو سہارا دینے کے لیے نیچے ستون بنائے جاتے ہیں تاکہ اس چھت کو قرار حاصل ہو جائے، تاکہ یہ رک جائے، یہ ٹھہر جائے۔ اب اس کو کہتے ہیں ستون۔ اب اسلام کا جو ستون ہے نا، اسلام کا ستون ہے، فرمایا کہ یہ نماز ہے۔ اگر اس ستون کو ہٹا دیا تو سمجھ لو اسلام ختم ہے۔ ہماری زندگیوں میں نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے؟ ہم اپنے دنیاوی کاموں کو نماز پہ مقدم کرتے ہیں، ہماری اپنی ضروریات جو ہیں وہ نماز پہ مقدم ہیں۔ حالانکہ قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایسا زبردست ایمان بنایا تھا، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق بنا دیا تھا، قربان جاؤں کہ وہ اپنے مسائل کا حل ہی نماز سے کروا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے گھر دانے ختم ہو گئے، گھر تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ فاقہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو آپ بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ نماز پڑھی، پھر تشریف لائے گھر، پوچھا کچھ ہے؟ کہا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ کہا کہ ہماری نماز پڑھنے میں کمی ہے، پھر پڑھو۔ پھر بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، شوہر مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، نفل، فرض نماز نہیں، نفل، اللہ سے مانگنا ہے بھائی۔ دوسری بار ہے، کچھ نہیں، پھر کہا کہ پھر پڑھو۔ بیوی بھی پڑھنے لگی، شوہر بھی چلے گئے، واپس آئے تو گھر کے سارے برتن آٹے سے بھرے ہوئے۔ گھر میں ایک وہ جو چکی تھی ہاتھ سے چلانے والی، وہ خود بخود چلنے لگ گئی، اس میں ایک گندم کا دانہ تھا، ایک گندم کا دانہ۔ اللہ نے اتنا آٹا دیا، اتنا آٹا دیا کہ سارے گھر کے برتن بھرے گئے۔ یہ نماز ہے۔ نماز رزق کے اسباب پیدا فرما رہی ہے، بندوبست کر رہی ہے۔ یہ تو صحابی ہے نا، صحابی کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی نہیں سنائی جاتی، پھر ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ ایمان اگر بنانا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ والا ایمان چاہیے اللہ کو وہ ایمان پسند ہے، وہ ایمان معیار ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کا یہ معیار ہے۔ نباتہ بن یزید نخعی، یہ تابعی ہے، صحابی بھی نہیں ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ شام سے چلے اللہ کے راستے میں، ابھی جنگل میں تھے تو ان کے پاس ایک گدھا تھا جس کے اوپر ان کا سامان لگا ہوا تھا، وہ مر گیا۔ گدھا
بندہ مر گیا. دوستوں نے کہا کہ آپ اپنا سامان ہمیں دیں, ہم اپنی سواری پہ رکھتے ہیں, آپ کا سامان ساتھ چلتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں, تابی ہے, کہا کہ نہیں آپ چلو میں آتا ہوں, آپ چلو میں پیچھے سے آتا ہوں. ساتھی آگے چلے گئے, انہوں نے مصلی نکالا, مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے نفل پڑھنے شروع کر. اللہ نفل پڑھے, اللہ سے دعا مانگی. نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگا. ہمارے ہاں یہ بھی بڑی کمی ہے, ہم اللہ سے مانگتے بھی نہیں. پہلے نماز کی طرف نہیں آتے, نماز پڑھنے لگ جائیں تو پھر ہم, یہ ایک مزدوری ہے مسلمان کی. کیسے ہم بدبخت مزدور ہیں کہ مزدوری کر کے بھی مزدوری نہیں مانگتے. مزدوری مانگتے ہوئے ہمارا دل ٹوٹتا ہے. اگر کوئی دعا مانگے گا تو کوئی ایسے کر رہا ہے, کوئی ایسے کر رہا ہے, ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے. یہ کوئی ادب نہیں ہے. آپ بازار میں چلے جاؤ, کسی فقیر کو دیکھو جو ایسے جاتا ہے نا, جا کے ایسے کرتا دے دو, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, اس کو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا, اس کو کہتا ہے جاؤ. اور جو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ تیرا بھلا ہو, وہ لہر ڈالتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, تیرا اللہ اللہ بھلا کرے سے, اللہ حجت کرے سے, اللہ کا پتر دے سے. کتنی باتیں کرتی ہیں. خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں. جو ایسے کرتا ہے, بخیل سے بخیل آدمی بھی اس کو دے دیتا ہے, لے لو. اور جب ہم مانگتے ہیں شہنشاہوں کا شہنشاہ, اللہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار, اللہ کتنی بڑی ذات ہے. جب اللہ سے مانگنا ہو, سب سے پہلے مانگنے کا ادب ہے. ہم نے بیٹھتے کیسے, دوزانوں ہو کے بیٹھنا ہے, تحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے. یہ آلتی پالتی مار کے آپ کسی بڑے عہدیدار کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. یار کتنا ظلم ہے, اللہ کے سامنے بیٹھ کے مالتی پالتی مار کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ایسے دعا ہو رہی ہے. یہ دعا ہے, ایسی دعا منہ پہ ماری جا رہی ہوگی, منہ پہ, اور اللہ کو غصہ آ رہا ہوگا کہ میں رب ہوں اور میرے سامنے یہ مانگ کیسے رہا ہے. اس کو مانگنے کا ادب ہی نہیں سکھایا کسی نے. ایسے یہ طریقہ کار. ایک میں نے صاحب کو دیکھا, ایسے بیٹھ کے انہوں نے ایسے دعا کی. بھائی تیرا سینہ کس لیے چوڑا ہے؟ اور تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر. تو کیا ہے, من نطفہ, اللہ نے تجھے ایک گندے قطرے سے بنایا ہے. اور کیا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اور تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا, تو کوئی چیز تھا ہی نہیں. تو اپنی حیثیت کے اندر تو ذرا فکر کر, تو ہے کیا چیز. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا من نطفہ, کہ میں نے اس کو ایک گندے قطرے, من ماء مہین, اس کو ذلیل گندے قطرے سے اللہ نے بنایا ہے. خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون, یہ کھنکتی مٹی سے میں نے اس کو سکی سی مٹی سے بنا کے ایسے بنا دیا ہے. بنانے والے کے سامنے جب بیٹھا ہے تو مانگ ایسے رہا ہے, ایسے. پتہ نہیں وہ پھر کس تکبر میں بیٹھا ہے, پتہ نہیں اس کے اندر بڑائی کون سی ہے, پتہ نہیں اس کے اندر وہ میں کہاں سے آئی ہے, وہ غبارہ, وہ ہوا کس نے بھری ہے, سمجھ کوئی نہیں آتی. بھائی مالک الملک کے سامنے بیٹھے ہو, رب ذوالجلال. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جب یہ نماز کا حکم نازل ہوا نا, نماز کا حکم نازل ہوا, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. کس چیز کی, کہ اللہ سے مانگنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا, اللہ سے مانگنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا ہے. کبھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے مانگیں گے, کبھی ہم رکوع میں جھک کے ایسے مانگیں گے, کبھی پھر ہم قومے میں کھڑے ہو کے ایسے مانگیں گے, کبھی سجدے میں اپنی ناک رگڑ کے ایسے مانگیں گے. اس لیے مبارکبادیں دیتے تھے. صحابہ کی زندگی نہ پڑھی نہ سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج 6 گھنٹے میرا نبی 6 گھنٹے عرفات کے میدان میں, سخت گرمی, 6 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. آج 6 منٹ بھی مولوی صاحب دعا لمبی کر دے تو بس پیٹ میں جو ہے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے مقتدیوں کی, یار یہ کیا ہوا. حالانکہ کتنا, آپ دنیاوی مثال دیتا ہوں, آپ کے پاس ایک مزدور آتا ہے, 8 گھنٹے کام کرتا ہے. مزدور آیا, 8 گھنٹے اس نے دیانتداری کے ساتھ کام کیا. کام کرنے کے بعد آپ اسے 2 گھنٹے کی مزدوری دے دو, یا وہ یہ کہے تمہیں 2 گھنٹے کی مزدوری مجھے دے دو میں چلا جاؤں گا, کیا آپ کے 2 گھنٹے کی مزدوری دینے سے وہ مزدور خوش ہو جائے گا؟ کبھی نہیں خوش ہوگا. جب ہم نے نماز پڑھی, اللہ کا ایک حکم پورا کیا, اور ایسا حکم جس کی بنیاد
جو بنیاد ہے اسلام کی بنیاد ہے. پھر یہ حکم پورا کرنے کے بعد اللہ کو ہم نے راضی کیا, اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا, پھر مانگا کچھ نہیں, مزدوری کچھ نہیں لی. کتنا بدبخت, یہ بدترین مزدور ہے. اس کو بھی کوئی عقل مند کہے گا. پھر اس کی بھائی مزدوری لینی ہے کہ اللہ میں نے یہ تیری مزدوری کی ہے, اب مجھے مزدوری چاہیے. مزدوری میں آپ اپنے لیے عزتیں مانگیں, اپنے لیے مرتبت مانگیں, بلندیاں مانگیں, ہدایت مانگیں, رزق مانگیں, ترقی مانگیں, دنیا مانگیں, آخرت مانگیں, اپنے دوستوں کے لیے مانگیں, احباب کے لیے مانگیں, سب کے لیے مانگتے رہیں. وہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے کہ اب 600 طے ہوئی ہے تو اللہ نے کہنا میں 10 نہیں کیا, تیری 10 ہی ہیں 10. نہ, تو مانگتے رہو دیتا رہے گا, مانگتے رہو دیتا رہے گا, اور جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوگا. الدعاء مخ العبادہ, یہ دعا عبادت کا مغز ہے. اگر آپ نے عبادت کی اور دعا نہ کی, سمجھو مغز تو تم نے نکال لیا. جب مغز ہی نکال لیا پھر باقی رہا کیا؟ آپ دیکھ لیں, ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, اس میں بھی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایسے مانگو. کیسے مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. پڑھ تو نماز رہے ہیں نا, لیکن اللہ نے کہا مجھ سے ایسے مانگو, ہاتھ کھڑے کر کے ایسے باندھ کے ادب کے ساتھ, اہدنا الصراط المستقیم. پھر کون سا راستہ مانگنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے اپنے انعامات کیے. اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پہ آپ کا غضب ہوا, جن پہ آپ ناراض ہوئے, جن پہ آپ کو غصہ آتا ہے. سبحان ربی العظیم. اللہ تو پاک ہے, اے میرے پروردگار تو پاک ہے, عزت اور عظمت والا ہے, بلندی والا ہے. اللہ کی بڑھائی کرنا, اللہ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ کی تعریف کرنا, یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب ہے. سب سے پیارا ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسے رائیگاں چلی جائیں گی, لیکن یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, کوئی انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. کوئی انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. تو بھائی پھر یہ اعمال کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ روزے دار دن بھر گرمی میں روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے مال کا 2.5% حصہ نکال کے دے رہا ہے, عشر نکالنے والا 10 بوریوں پہ 1 بوری دے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے, نماز پڑھنے والا سردی میں 1 ٹھنڈے پانی کے اندر وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے, رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے, آپ نے فرمایا جو رات کے اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف آتا جاتا ہے اس کے آنا جانا لگا رہتا ہے. فرمایا جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی, کوئی نور نہیں ہوگا, اللہ اس کو اس دن روشنی اور نور عطا فرمائیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا بھائی ظلمت اور اندھیرا ہوگا, اس وقت لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, پریشان ہوں گے, ان کو اپنا ہوش تک نہیں ہوگا. اللہ اس دن اس نماز پڑھنے والے کو نور عطا فرمائے گا. یہ اندھیرے میں کون کون سی نمازیں ہیں؟ عشاء اور فجر ہے. اور عشاء اور فجر کی نماز منافق پہ بھاری ہے. منافق آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے. زور بھی پڑھے گا, عصر بھی پڑھے گا, مغرب بھی پڑھے گا, عشاء بھی کبھی پڑھ لے گا, کبھی فجر پڑھے گا, کبھی عشاء پڑھے گا, کبھی فجر پڑھے گا. عشاء اور فجر میں ہمیش کی نہیں آئے گی. سمجھ لو کہ یہ پھر کیڑا ہمیں منافقت کا ہمارے اندر ہے. ایک اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا فرمائی, جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. اللہ کی رحمت کے مستحق. اور پھر اللہ کیسے رحمت فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں ابو ماما میرے پاس آئے. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں ابو ماما کے پاس گیا اور وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. میں ادب سے قریب ہوا, میں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایک حدیث سنی ہے کہ آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے
اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرے، فرض نماز پڑھے، اور فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے وہ گناہ جو اس کی آنکھوں نے کیے، وہ گناہ جو اس کے پاؤں کے چلنے سے ہوئے، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے، وہ گناہ جو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو مسلم یہ حضرت ابو امامہ سے جب یہ بات پوچھی تو حضرت ابو امامہ یہ صحابی رسول ہے، فرمانے لگے کہ یہ مضمون میں نے ایک بار نہیں، یہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، اور یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جب مؤذن اذان دیتا ہے یہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور جا کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے وہ گناہ جو پاؤں سے کرتا ہے معاف فرما دیتے ہیں، وہ گناہ جو ہاتھ سے کرتا ہے معاف فرما دیتے ہیں، وہ گناہ جو آنکھ سے کرتا ہے معاف فرما دیتے ہیں، وہ گناہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ پاک صاف ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے گویا سارے دین پہ عمل کر لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھا کرتے تھے، جو حکام ہوتے تھے ان کے لیے ایک خط جاری فرمایا کرتے تھے، سب کے لیے تحریری نامہ ہوتا تھا، اور وہ سب کی طرف جو بھیج دیا کرتے تھے، اس میں کیا لکھا ہوتا تھا کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں وہ نماز ہے، جس کی نماز ٹھیک ہوگی، جو نماز کی پابندی کرتا ہوگا وہ دوسرے تمام امور کی پابندی کرتا ہوگا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوگا وہ دوسرے امور کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور آپ معذور بھی فرما دیتے تھے، جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے آپ اس کو معذور فرما دیتے تھے۔ ہمارے اللہ کے فضل سے عام لوگوں کو تو گلا ہی کوئی نہیں ہے نا، عام لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، ہمارے جیسے مولوی بھی سست ہیں، ہم بھی نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی 2 منٹ تاخیر ہے، کبھی 4 منٹ تاخیر ہے، اذان ہو گئی ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم گھر میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کون سا ایسا نسخہ کیمیا استعمال کریں جس سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ جل شانہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ہی نسخہ تجویز فرماتے تھے ہمارے شہر کہ صحابہ کرام کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بندہ زندگیوں کا مطالعہ کرے گا، بار بار پڑھے گا، خدا کی قسم اس کی زندگی یک لخت بدل جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں اونٹ پہ، ان کے بارے میں 2 واقعات ایسے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کو خبر ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا مر گیا، اونٹ سے اترے، مصلی نکالا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اللہ سے ان کے لیے دعا مانگی، التحیات میں بھی بیٹھ کے کافی دیر دعائیں مانگتے رہے، اور جب سلام پھیرا پھر پڑھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور دوستوں کو کہا جو ساتھ تھے، کہا کہ ہم نے وہی کیا جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، جس کا ہمیں اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ جس وقت تم مصیبت میں آ جاؤ تو مدد کس سے حاصل کرو، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ ہم نے اپنے بیٹے کی موت پہ صبر کیا، رونا دھونا نہیں کیا، اور نماز پڑھی۔ ان کے بھائی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہی کام کیا، اسی وقت نماز پڑھی، التحیات میں اللہ سے خوب دعائیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی آ جاتی مسجد چلے جاتے، جب تک اندھیرا چھٹ نہ جاتا آپ مسجد میں رہتے نماز پڑھتے، سورج گرہن ہوتا آپ مسجد میں نماز پڑھتے، چاند گرہن ہوتا آپ مسجد میں نماز پڑھتے، کوئی ایسا حال پیش آ جاتا جس سے تکلیف ہوتی تو آپ نماز پڑھتے، اپنے اہل خانہ کو بھی فرماتے کہ تم بھی نماز پڑھو، اور خود چلے جاتے۔ اور آپ کے اہل خانہ فرمایا کرتے تھے کہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے کہ نماز پڑھو، اور خود مسجد میں چلے جاتے اور ہمیں یہ آیت پڑھ کے سناتے کہ اللہ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ محبوب آپ اپنے اہل خانہ کو بھی کہیے نماز کا، خود بھی پڑھیے، لا نسألک رزقا، روزی کمانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، نحن نرزقک، روزی دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بات اتنی سی اگر سمجھ آ جائے، اتنی سی بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پنجگانہ نماز کا اہتمام کرے گا، نماز باجماعت ادا کرے گا، اللہ اس کو 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی روزی کی تنگی دور کر دی جائے گی، روزی کی تنگی وہ ختم کر دی جائے گی، رزق کے اللہ اسباب پیدا فرما دیں گے،
رزق کا اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب مرنے کے بعد زندگی کا مسئلہ تو روز ہی حل ہو گیا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ قبر کے اندر سوکھا ہو جائے۔ فرمایا جب قبر میں جائے گا اس کی قبر کو تحت نگاہ مشاہدہ کر دیا جائے گا۔ تیسرا پھر نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال فرمایا الٹے ہاتھ میں آ گیا تو نقصان میں ہے، سیدھے ہاتھ میں آ گیا تو کامیاب ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ پل صراط کا ہے۔ فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا پل صراط سے اللہ ایسے گزاریں گے جیسے بجلی کا کرنٹ گزر جاتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری نام فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا کا مسئلہ بھی حل ہے، قبر کا مسئلہ بھی حل ہے، حشر کا مسئلہ بھی حل ہے، پل صراط کا مسئلہ بھی حل ہے، حساب کتاب کا مسئلہ بھی حل ہے۔ کس چیز میں؟ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ نماز۔